الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورۃ النمل کی آیت کریمہ ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے چیونٹی اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ النمل کے نام سے ہم جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ملکہ بلقیس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس کی طرف سلیمان علیہ السلام نے توحید کی دعوت بھیجی تھی، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت بھیجی تھی. تو ملکہ بلقیس جو تھی وہ گھبرا گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی، اور اس کے دربار کے لوگوں نے بھی اس سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام یہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، اگر یہ بستی میں داخل ہو گئے تو بستی کے جو باعزت لوگ ہیں ان کو ذلیل بنا دیں گے، اس لیے تم کو کچھ کرنا چاہیے. تو جو آیت کا ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سلیمان اس ہدیے کو پا کر خوش ہو جائیں اور ہمیں پریشان نہ کریں. تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد آیا ہدیہ لے کر، اور ملکہ یہ انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں جواب کیا ملتا ہے سلیمان کی طرف سے. تو جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدیہ لے کر آیا، وہ تحفہ لے کر آیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو عطا کیا ہے وہ تمہارے ہدیے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ہمیں تمہارا ہدیہ نہیں چاہیے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تمہارا ہدیہ، تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو. تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کی بات وہ نہیں مان رہی تھی، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اس کا ہدیہ لینا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یہ تو رشوت کی شکل ہے، ہم اس کو لینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. لہذا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا جو ہدیہ تھا اس کو قبول نہیں کیا. تو آیت کریمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے دور سے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور سے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے سے بھی، ہدیے لینے دینے کا رواج رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کا رواج رہا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ شریعت میں ہدیہ لینے اور دینے کی کیا اہمیت ہے، تحفے تحائف لینے اور دینے کی کیا اہمیت ہے، شریعت میں اس کی کیا تعلیمات ہیں. اس سلسلے میں جو مرکزی حدیث ہے، جو سب سے اہم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور الادب المفرد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، سامنے والا آپ کے سلسلے میں اچھے خیالات رکھتا ہے،
اچھے تصورات رکھتا ہے، وہ آپ سے قریب ہوتا ہے اور آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا بخیل نہیں ہے بلکہ فیاض ہے، سخی ہے، اللہ رب العالمین نے جو اس کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرتا ہے جو غریبوں پر کیا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ اپنے یار دوستوں میں وہ ہدیہ بھی کرتا ہے، تحفے تحائف بھی دیتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے دیکھیں ہدیے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپس میں تم ایک دوسرے کو ہدیہ دو گے، تحفہ دو گے، تو اس سے محبت پیدا ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی کتابوں میں بہت سی صفات کا ذکر ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کی یہ صفت ہوگی۔ بہت سی صفات ہیں کہ بازاروں میں شور نہیں کرے گا، بیجا آواز بلند نہیں کرے گا، ایک ایسا نبی آنے والا ہے۔ تو انہی صفات میں ذکر ہے کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو ہدیہ قبول کرے گا۔ صدقہ لینا تو ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو لوگوں کے ہدیے کو قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدیہ دیا، اور دوسروں کا ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، یہاں تک کہ غیر مسلم نے بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دینے کا جذبہ اتنا زیادہ رکھتے تھے کہ جس کا ذکر ابھی آئے گا کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پسند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا صحابی رسول نے تو وہ چادر بہت پسند آئی۔ صحابی رسول نے سوال کر لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چادر مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے اور چادر اتاری، چادر اتار کر لا کر ان صحابی کو دے دی۔ یہ جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، ویثیب علیہا، اور صرف قبول ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ہدیے کا بہتر بدلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان کی، اپنے عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان کی ہدیے کی کہ ہدیہ لینا بھی چاہیے، یہ بھی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کو ہدیہ دینا بھی چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، لا تحتقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ پڑوسن اپنی پڑوسن کو بکری کا کھر ہی ہدیے میں کیوں نہ دے، حقیر نہ سمجھے۔ اگر پڑوسن کسی پڑوسن کو بکری کا کھر بھی اگر ہدیے میں دے رہی ہے کھانے کے لیے، تحفے کے طور پر، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر تبصرے نہیں کرنا چاہیے کہ کیسی عورت ہے، ایک بکری کا کھر مجھے لا کر دیا۔ آپ کو بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسا اللہ رب العالمین نے اس کو دیا تھا، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کی تھیں اور جس لائق وہ تھی، اس نے آپ کو جو ہے ہدیہ دیا، آپ کو ہدیہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، اگر بکری کا ایک کھر دے رہی ہو تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، اس کو بھی لینا چاہیے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں سالن بناؤ، اگر تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ، فاکثر ماءھا، تو اس کے اندر پانی بڑھا لو، وتعاہد جیرانک، لیکن اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھو، اس گوشت میں اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھو۔ اگرچہ سالن پتلا ہو جائے، پانی ڈالنے کی وجہ سے بدمزہ ہو جائے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا ضرور خیال رکھو۔ یہ ہے اسلام کے اندر ہدیہ دینے کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تاکید فرمائی ہے ہدیہ دینے کی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا ترد، 3 ہدیے ایسے ہیں، 3 تحفے ایسے ہیں کہ اگر آپ کو دیے جائیں تو کبھی منع نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لوں گا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو 3 تحفے کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوسائد، تکیہ اگر آپ کو کوئی دے کہ بھائی تکیہ لگا کر بیٹھ جاؤ، تکیہ لے لو، تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ عربوں کا یہ معمول تھا کہ مہمانوں کا خوب احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے مہمان کی شکل میں تو جاء بعجل حنیذ، پورا کا پورا بچڑا بھنا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ بڑے مہمان نواز تھے، تو مہمانوں کو بڑا آرام فراہم کیا کرتے تھے، تو وہ تکیہ ضرور دیا کرتے تھے عرب کے لوگ ٹیک لگانے کے لیے۔ اور عام طور سے عربوں کا آج بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو تکیہ لگا کر پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ پرانا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو تکیہ دے تحفے میں یا لگانے کے لیے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالدُّهْن، خوشبو اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے تو اسے بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اب خوشبو دینے کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ پوری شیشی آپ کو ہدیے میں دے رہا ہو، گفٹ دے رہا ہو تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ اپنی شیشی سے نکال کے آپ کے لگا رہا ہو، تو یہ بھی خوشبو ہدیہ کرنے کی شکل ہے، تو منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ لگوا لینا چاہیے خوشبو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ہدیہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے واپس نہیں کرنا چاہیے واللبن، دودھ اگر آپ کو کوئی دے تو اس کو لے لینا چاہیے ہدیے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جو عام سی چیزیں ہیں، روزانہ اس کی ضرورت پڑا کرتی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں کا کوئی ہدیہ پیش کرے تو ہمیں اسے واپس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جارین، میرے 2 پڑوسی ہیں اور میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں دونوں پڑوسیوں کو ہدیہ دوں ایک ساتھ، تو فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے میں کسے ہدیہ دوں، کسے ہدیہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے سب سے قریب ہو اس کو تم ہدیہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ دیکھیے آپ اس انداز سے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بیان کر دیا کہ اگر آپ کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ ایک ساتھ دونوں پڑوسی کو دے سکیں تو آپ پہلے اس پڑوسی کا خیال کریں کہ جس کا دروازہ آپ سے قریب ہے۔ یہ ہدیے کی اہمیت ہے شریعت کے اندر اور ہدیہ دینا کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے باپ جو ہے یہ اپنے بچوں کو بھی ہدیہ دے سکتا ہے، اپنے بچوں کو ہدیہ دے سکتا ہے، لیکن بچوں کو ہدیہ دینے میں باپ برابری کا معاملہ کرے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا نے ایک بار ہمیں ہدیہ دینے کا ارادہ کیا اور ہدیے میں ایک غلام دینے کا ارادہ کیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک میں اس ہدیے پر اللہ کے نبی کو گواہ نہیں بنا لوں گی تب تک یہ ہدیہ میں اپنے بیٹے کو نہیں دوں گی۔ لہذا نعمان بن بشیر کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام ہدیے میں دینا چاہتا ہوں، تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے تمام بیٹوں کو اسی طرح سے ہدیہ دیا ہے؟ تو نعمان بن بشیر کے والد نے کہا کہ نہیں، صرف مجھے دے رہے ہیں میرے باپ، صرف مجھے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے،
مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ، نعمان کے باپ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اور اپنے بچوں کے ساتھ انصاف سے کام لو، بچوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اگر ہدیہ دے رہے ہو کوئی بھی چیز تو سارے بچوں کو برابر دو، ورنہ کسی کو مت دو، کیونکہ اسی سے بچوں کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو بچوں کے درمیان ہدیہ کرنے کی شکل معلوم ہوتی ہے، دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کے باغی ہونے کا، بچے جو اپنے باپ سے بغاوت کرتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بچوں کے درمیان باپ انصاف نہیں کرتے ہیں، بسا اوقات انصاف نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اگر باپ اپنی زندگی میں کسی کو تحفے تحائف دے رہا ہے بچوں میں سے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، ان کے ساتھ برابر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جہیز تو ویسے ہی درست نہیں ہے شریعت کی روح سے دیکھا جائے، اور موجودہ جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھیں اس روح سے بھی درست نہیں ہے کہ ایک بیٹی کو انسان بہت زیادہ سامان دے دیتا ہے، پتہ چلا دوسری بیٹی کو سامان نہیں دیا، کم دیا، یا جو بائک اس بیٹی کو دی تھی وہ بائک اس بیٹی کو نہیں دی، تو آپس میں داماد میں خلفشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، آپ دیکھیے ایسے بھی غلط ہے، اور اس روح سے بھی غلط ہے کہ اس میں جو ہے برابری کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا بچوں کو اگر ہدیہ دینا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف سے کام لیا جائے، برابری کا معاملہ کیا جائے۔ اگر برابری نہیں کی جاتی ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اور ایسا سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے کہ باپ ایک بچے کی طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے اور دوسرے بچوں سے نفرت کرتا ہے، یا ان کے طرف اتنا رجحان نہیں ہوتا کہ جتنا رجحان دوسرے بچے کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ محبت اور لگاؤ جس کا تعلق دل سے ہے وہ کسی بچے سے ہو، لیکن لین دین کے معاملے میں انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جیسی محبت کرتے تھے، ویسی محبت آپ کی دوسری بیٹیوں سے نہیں ہو پاتی تھی۔ تو یہ دل سے ہوتی ہے یہ چیز، تو دل پر اللہ رب العالمین کا کنٹرول ہے، اللہ رب العالمین کا قبضہ ہے۔ لہذا باقی چیزوں میں آپ انصاف کر سکتے ہیں، مال وغیرہ میں، تو اس میں بچوں کے درمیان انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، ہدیہ دے کر کسی سے واپس نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی زبردست انداز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تحفہ کسی کو دے کر، کسی کو ہدیہ دے کر اس سے واپس نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہدیے کو دینے کے بعد، اپنے گفٹ کو دینے کے بعد واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ کتا جو الٹی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ چاٹتا ہے۔ کتنی مذموم مثال ہے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بلوغ المرام کے اندر ذکر کی ہے۔ بلوغ المرام میں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے برا انداز کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، لوگ ہدیہ دیتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف موقعوں سے اس کو واپس مانگتے ہیں کہ جو ہدیہ میں نے آپ کو دیا تھا اس کو واپس کرو ہمیں۔ تو اس حدیث کی روح سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت برا طریقہ ہے کہ آپ ہدیہ دینے کے بعد اس کو واپس لیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، ہدیے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک تعلیمات اور ہیں۔ ہدیہ کس جذبے سے دینا چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آج ہدیے کی شکل جو ہو گئی ہے وہ قرض اور سود کی ہو گئی ہے۔ ہم شادی کے موقع پر ہدیہ دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، لفافہ پکڑاتے ہیں، تو اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے ہم دے رہے ہیں، جو ہدیہ ہم دے رہے ہیں، سامنے والا بھی ہم کو یہی یا اس سے زیادہ دے، یہ نیت ہوتی ہے۔ اور باضابطہ اس کو لکھنے کا نظام ہوتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے کہ جتنا سامنے والے نے دیا ہے اتنا جو ہے وہ ہم کو واپس کرے، یہ نیت ہوتی ہے۔ یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سامنے والے کے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ تو قرض ہے، یہ تو سود کی شکل ہے کہ آپ لوگوں کو مال دے کر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں بڑھتا رہے،
بڑھتا رہے اور پھر وہ زیادہ کر کے آپ کو واپس کرے، یہ شکل ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ ہدیے کی روح کے خلاف ہے۔ ہدیے کی روح یہ ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، اس سے تو اور دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان ہدیے سے دور بھاگے گا کہ ہدیہ نہ لو ورنہ ہمیں بھی اس سے کہیں زیادہ واپس کرنا پڑے گا۔ آج یہی رواج ہے، لوگ ہدیہ دیتے ہیں تو امید رکھتے ہیں کہ سامنے والا اس سے کہیں زیادہ ہم کو واپس کرے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ یہ آیت آپ دیکھیے مکہ میں نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العالمین نے سود کا ذکر کیا ہے اور مال میں بڑھوتری کا ذکر کیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر سود سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہدیہ دے اور پھر یہ نیت رکھے کہ سامنے والے کے پاس وہ ہدیہ جا کر بڑھتا رہے اور پھر اس سے کہیں زیادہ ہم کو لا کر واپس کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر اس نیت سے تم دے رہے ہو ہدیہ کہ لوگوں کے پاس جا کر بڑھے اور پھر اس سے کہیں زیادہ ہم کو ملے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فلا يربو عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھ رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اگر اس نیت سے کسی نے ہدیہ دیا ہے تو آپ دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ دینے کے بعد یہ نیت رکھنا یا ہدیے میں یہ خیال کرنا کہ اس سے زیادہ ہم کو ملے، یہ ہدیے کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح سے بہت ہوتا ہے، لہذا اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اگر کسی غریب کو زکوٰۃ دی گئی ہے یا صدقہ دیا گیا ہے تو اب وہ غریب وہ زکوٰۃ کا مال کسی امیر کو صدقہ کر سکتا ہے، وہ زکوٰۃ کا مال کسی امیر کو صدقہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب زکوٰۃ کے مال سے ولیمہ کر رہا ہے تو امیروں کو وہاں پر کھانا بالکل جائز ہے، ولیمہ نہیں بلکہ وہ زکوٰۃ کے مال سے جو اس کے پاس زکوٰۃ آئی ہے وہ اگر آپ کو اس میں سے کچھ ہدیہ دے رہا ہے تو اس کو بھی قبول کرنا اور آپ کے لیے لینا جائز اور درست ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو ہانڈی میں کچھ بن رہا تھا، تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی جو لونڈی ہے آزاد کی ہوئی بریرہ، ان کو کسی نے صدقہ دیا ہے، گوشت صدقہ دیا ہے، وہی پک رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، میں اس کو کھاؤں گا، کیوں؟ ہوا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، یہ ان کے لیے صدقہ ہوگا لیکن وہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ بریرہ کے لیے وہ صدقہ تھا، ہاتھ بدل گیا، حکم بدل گیا، بریرہ کے لیے وہ صدقہ رہا ہوگا لیکن ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا۔ اس سے بھی آپ دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ ایک غریب، ایک مانگنے والا جو بیچارہ زکوٰۃ کھاتا ہے، وہ بھی اگر امیر کو ہدیہ دے تو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ 2 کوڑی کا آدمی ہم کو ہدیہ دے رہا ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو بھی وہ ہدیہ دے رہا ہے اگرچہ وہ زکوٰۃ ہی کے پیسے کا کیوں نہ ہو، لہذا اس کو قبول کرنا چاہیے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہدیے کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، ہدیے کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کسی نے کوئی چیز ہدیہ کی، گفٹ میں دیا اور پھر آپ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ سامنے والے کے جذبات کا اگر آپ خیال رکھیں کہ اس کے سامنے نہ کریں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، ورنہ آپ الگ جا کر کوئی آپ سے مانگ لے، کسی کو پسند آ جائے یا آپ خود وہ چیز کسی کو دینا چاہیں خود سے تو بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں نے خالص آپ کے لیے تیار کی ہے اور بہت محنت سے تیار کی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ہدیہ قبول کیا اور اس کے بعد گھر کے اندر گئے، فوراً وہ چادر اوڑھ کر آئے۔ اور پرانے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں چادر بہت ہی اہم لباس ہوا کرتا تھا، چادر ہی کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے چادر اوڑھ کر آئے اور صحابہ کرام کے درمیان جب آئے تو صحابہ کرام کو وہ چادر بہت پسند آئی، تو ایک صحابی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجئے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے
اور چادر اتار کر لا کر صحابی رسول کو دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے چلے گئے تو صحابہ اکرام نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر کتنی زیادہ پسند تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص کوئی سامان مانگتا ہے تو آپ کبھی منع نہیں کرتے ہیں، کبھی نہیں کہتے ہیں کہ نہیں دوں گا، اور آپ نے ان سے بھری محفل میں مانگ لی وہ چادر اور اللہ کے نبی کو دینا پڑا، تم کیسے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ رک جاؤ، میری نیت بھی سن لو، میرا خیال کیا تھا اللہ کے نبی سے چادر لینے میں؟ میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جب میں مروں تو مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی کے جسم سے اگر کوئی کپڑا چھو گیا، اگر کوئی اس سے تبرک حاصل کر رہا ہے، مریض کے لیے اگر شفا کے لیے اس کو نچوڑ رہا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ جیسا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا تھا، وہ جب تک پہنا گیا، اس کے بعد ہم اس کو نچوڑا کرتے تھے اپنے مریضوں پر تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہلانے والی عورتوں سے کہا، اپنی چادر دے کر، اپنی لنگی دے کر کہا کہ اشعرنہا، اس کو ہماری بیٹی کے بدن پر لپیٹ دو، تبرک کے طور پر، کیونکہ یہ نبی کی چادر ہے، کسی ایسے ویسے انسان کی چادر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی چادر ہے، لہذا اس کو لپیٹ دو۔ تو صحابی رسول کا آپ دیکھیں کتنا اچھا خیال تھا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے۔ بس میں نے اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگی تھی۔ پتہ چلا کہ ہدیہ کیا ہوا مال ہدیہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کر دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں غیر مسلم کا بھی ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ مقوقس یہ مصر کا بادشاہ تھا، مصر کے بادشاہ کا لقب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس بادشاہ نے، ایک کرسچن تھا، عیسائی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس بادشاہ نے ایک خچر دیا ہدیے میں اور 2 لونڈیاں دیں، 2 باندیاں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کیا، خچر کو بھی قبول کیا اور دونوں باندیوں کو بھی قبول کیا۔ ایک باندی سیرین تھیں اور ایک ماریہ قبطیہ تھیں۔ ماریہ قبطیہ کو اللہ کے نبی نے خود رکھ لیا اور سیرین کو اپنے شاعر یعنی حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا۔ تو وہ خچر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور وہ جو لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں غیر مسلم کا ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اسی طرح سے قبول بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہدیہ دے بھی سکتے ہیں، ان کو ہدیہ دے بھی سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے گھر میں گوشت بن رہا تھا۔ اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو گوشت ہے تم نے پڑوسی یہودی کو ہدیہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ فوراً اپنے پڑوسی کو ہدیہ دو، اگرچہ وہ یہودی ہے۔ تو اس کو بھی غیر مسلم تھا، وہ ہدیہ دلوایا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ریشم کا لباس آپ خرید لیں اور جب وفد وغیرہ آیا کرے تو اس کو پہن لیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خریدا اور کہا کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے ریشم جن کے لیے دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا داروں کا لباس ہے، ریشم پہننا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد وہی لباس خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حضرت عمر کو ہدیہ دے دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز جو آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کی وہ مجھ کو ہدیہ دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، ہم نے اس لیے تو تم کو دیا نہیں کہ تم استعمال کرو، اس کو بیچ دو، اس کے پیسوں سے فائدہ اٹھا لو، یا کسی کو ہدیہ دے دو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رشتہ دار بھائی کو جو غیر مسلم تھا اس کو ہم نے ہدیہ دے دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو ہدیہ دینا جائز اور درست ہے۔ تو تحفے اور تحائف لینے اور دینے کے سلسلے میں یہ شریعت کے احکام ہیں، جس سے آپ سمجھ لیجئے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، ہدیے کی جو روح ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہنا چاہیے۔ ایک صدقے کی شکل ہوتی ہے، ایک ہدیے کی شکل ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے لیکن وہ غریب ہے، صدقہ حلال نہیں ہے لیکن وہ غریب ہے، تو آپ تحفے اور تحائف سے ان کی مدد کریں،
ہدیہ دے کر ان کی آپ مدد کریں، تو اس سے اسلام کی جو روح ہے، شریعت کی جو محبت اور الفت کی روح ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپس میں لین دین کرنے کی اور تحفے تحائف لینے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔